حالیہ پیش رفت یہ کہ بلوچستان میں جو لیویز فورس کو ختم کر کے اس کو پولیس میں جذب کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ اس کے بارے میں کہتے رہے جی کہ یہ ایک غیر مقبول فیصلہ ہے لیکن یہ بڑا ضروری تھا. خیبر پختونخوا میں جب وزیر اعلیٰ آئے تو انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک خصوصی یونٹ بنا دیا دہشت گردی کے خلاف پولیس کے اندر. نیکٹا جو اپنے اصل مینڈیٹ سے ہمیشہ گھبراتی رہی ہے اور اپنے آپ کو ایک بڑی تھنک ٹینک اتھارٹی بتاتی رہی ہے کہ ہم تو تھنک ٹینک ہیں. اتنا ایک بڑا بجٹ جو ہے سندھ گورنمنٹ کا رینجرز کو جاتا ہے تو ہر صبح ڈرتا رہا کہ پیراملٹری آئے گی اس کے ریسورسز بھی کھائے گی اور جو پولیسنگ کے ڈپارٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک مزید بوجھ بڑھ جائے گا. بوجھ اس طریقے سے بڑھے گا کہ لوگ پولیس کو ناکام تصور کریں گے اپنی پرائز کی انجام دہی کے اندر. بجائے کہ اس کے سسٹم کو ٹھیک کیا جائے, بجائے کہ اس کو کرپشن سے پاک کیا جائے, بجائے اس کی کیپیسٹی کو انہینس کیا جائے, ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ وہ ایک پیلر کبھی ڈولفن اور کبھی اس طرح کی کبھی ایلیٹ پولیسنگ کے سٹرکچر جو ہیں وہ اب بناتے چلے جاتے ہیں. ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے بجائے کہ پائلر انسٹیٹیوشن بنائے جائیں اور یہ کہ کچھ نئے سٹرکچر جو پہلے سے اچھا پرفارم کر رہے ہیں آپ ان کو صرف اس لیے ان کو ختم کر دیں کیونکہ یہ تو دنیا میں رواج ختم ہو گیا ہے, یہ تو نارمل پولیسنگ کی ڈومین کے اندر نہیں آتے. نیریٹیوز ود عامر رانا میں خوش آمدید. اور آج ہم ایک بالکل الگ سے موضوع پہ بات کریں گے جس پہ عموماً جو ہے وہ بات نہیں ہوتی ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی, اور جو ہمارا سوشل میڈیا اور یوٹیوب کے چینل ہیں اس پہ بھی جو بڑے اہم چیزیں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہوتی. اور وہ یہ کہ ایک ہارمونائز جو ہے انٹرنل سیکیورٹی کا انفراسٹرکچر جو ہے پاکستان میں وہ بننا شروع ہو گیا ہوا ہے کئی سالوں سے, اور اس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے. اور حالیہ پیش رفت یہ کہ بلوچستان میں جو لیویز فورس کو ختم کر کے اس کو پولیس میں جو ہے اس میں جذب کر دیا گیا. یہ بلوچستان میں اس کے اوپر پھر بات چلتی رہی کہ اور وزیر اعلیٰ اس کے بارے میں کہتے رہے جی کہ یہ ایک غیر مقبول فیصلہ ہے لیکن یہ بڑا ضروری تھا. اس کے حق میں اور مخالفت میں دلائل اس وقت شروع ہوئے جب یہ فورس کو ختم کر دیا گیا, جب لیویز فورس کے اہلکاروں نے احتجاج شروع کیا تب پولیس نے ان کو انگیج کرنا شروع کیا اور حکومت نے ان کو انگیج کرنا شروع کیا اور گولڈن ہینڈ شیک کی ان کو آفر کی گئی. تو چلے لیویز کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ جو لیویز کا ہی معاملہ نہیں ہے. آپ نے پچھلے دنوں میں سنا ہوگا کہ ایک وفاقی حکومت نے بھی ایک فیڈرل فرنٹیئر کانسٹیبلری جو ہے وہ قائم کی تھی, اور وہ اس کو ظاہر ہے کہ کا پرپز یہ تھا کہ پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی ضرورت ہو کوئی چیلنج سامنے آئے تو اس کو افیکٹولی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کا جواب دیا جا سکے. اور اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے احتجاج کی تیاریاں تھیں, اور ابھی جو جی بی اور آزاد کشمیر کے الیکشن بھی ہوں گے تو وہاں پہ بھی سیکیورٹی کی ضروریات جو ہے بدل رہی ہیں. تو اس کے لیے شاید یہ آئیڈیا یہ تھا کہ ایک فیڈرل لیول کے اوپر اس طرح کی فورس قائم کی جائے جس کو پاکستان کے کسی بھی حصے میں جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکے, لیکن زیادہ تر ان علاقوں کے اندر ہوگی. پھر اسی کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جب وزیر اعلیٰ آئے تو انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک خصوصی یونٹ بنا دیا دہشت گردی کے خلاف پولیس کے اندر. اور حالانکہ وہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کا, وہ پاکستان کے ہر صوبے کے اندر ہے, لیکن یہ ایک اور مائنڈ سیٹ ہے جس کی طرف ہم بات کریں گے. لیکن آج چونکہ ہمارا موضوع ہے کہ یہ جو ہارمونائزیشن کا پروسیس ہے اس کا مطلب کیا ہے اور یہ ٹریگر کیوں ہو رہا ہے, اور اس کا آغاز تو بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ تو ہوا تھا جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی پاکستان کی ہے وہاں سے, بلکہ اس سے پہلے بھی ہم کچھ چیزیں ہوئی تھیں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے. لیکن یہ کہ وہاں پہ ایک ادارہ بنایا گیا نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسیسمنٹ سینٹر, اس کو نیفٹیک کہا گیا اور اس کو کہا گیا کہ یہ نیکٹا کے اندر آئے گا. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ نیکٹا کے جو آبجیکٹیو تھے ان کو حاصل کیا جائے. یہ کیسے عجیب بات ہے کہ ایک پورا ادارہ موجود ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے, اور اس کے اندر ایک اور اس کے اندر یونٹ بنایا جاتا ہے کہ وہ اب یہ جو ہماری پوری سپرا باڈی اس کے آبجیکٹیو کو حاصل کرے گا. اور اس کا پرپز تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو چھوٹا ونگ بنا تھا یہ اس نے نیکٹا کو ہی اپنے اندر جذب کر لیا, وہ نیفٹیک بن گئی.
عملی طور پہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ نیکٹا کا تو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے وجود میں آیا، اور نیفٹیک کو اگر ایک سپرا باڈی بناتے، اس کو نیکٹا کو اس میں ابزارو کرتے، تو ایکٹ آف پارلیمنٹ چاہیے تھا. اتنی جو ہے جلد بازی حکومت نہیں کر رہی، ہمارے سیکورٹی ادارے نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ چلیں ایک چھوٹا سا یونٹ بناتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے پورے ادارے کو اس کے اندر جذب کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں ایک جز بنائیں اور اس کے اندر کل کو جو ہے اس کے اندر جذب کر لیا جائے. تو یہ ہوا، اور اس کا چاروں صوبوں کے اندر سینٹر بھی بنا دیے، اور ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں، ان کی کارکردگی کیا ہے، ان کی اہلیت کیا ہے اسیسمنٹ کرنے کی تھریٹس کو. لیکن یہ ہوا کہ نیکٹا جو اپنے اصل مینڈیٹ سے ہمیشہ گھبراتی رہی ہے، اور اپنے آپ کو ایک بڑی تھنک ٹینک اتھارٹی بتاتی رہی ہے کہ ہم تو تھنک ٹینک ہیں. اور رائے طاہر جب اس کے نیشنل کوآرڈینیٹر تھے، تو انہوں نے اس کو ایک ایسی باڈی بنانے کی شروع کی جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم باڈی جو ہے، اس کو اس کے اندر اس کو کنورٹ کر دیا جائے، یا وہ بنا کے نیکٹا کے ساتھ بہت سارے ایکسپیریمنٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو اگر ہم کہیں کہ یہ جو بنیادی جو آئیڈیا ہے کہ ایک نیشنل کوہیرنس آئے انٹرنل سیکیورٹی میں، یہ لگتا یہ ہے کہ رائے طاہر جو ابھی ریلوے پولیس کے آئی جی ہیں، اور پہلے بلوچستان کے آئی جی رہے، سی ٹی ڈی پنجاب کے رہے، تو یہ وہیں سے کہیں سے آئیڈیا جنریٹ ہوا، اور ایوالو ہوتے ہوتے کہیں بڑے ہمارے اداروں کو پسند آیا، اور انہوں نے گریجولی اس کی طرف جو ہے اقدام کرنا شروع کیے، اور اس کا آغاز بھی نیکٹا سے کیا. اور اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جب آپریشن ضرب عضب ہوا، اور اے پی ایس کے واقعے کے بعد، اور رد الفساد، وہ کہتے تھے کہ اربن ٹیررزم کے نیٹ ورک کو ختم کرنا ہے. تو اس وقت اس دوران میں اب اسلام آباد میں بھی پیراملٹری کو بلایا گیا، پنجاب میں بھی بلایا گیا. پنجاب رجسٹ کر رہا تھا کہ وہاں پہ پیراملٹری نہ آئے، پولیسنگ کے ذریعے ہی جو ہے اس کو چیزوں کو دیکھ لیا جائے. لیکن وہاں پہ وہ نہیں ہو سکا. اور ظاہر ہے کہ اس کا جو پیراملٹری کا ایک بجٹ ہے، جو کراچی جو رینجرز ہیں، کراچی والوں کو پتہ ہے کہ وہ کتنا ایک بڑا بجٹ جو ہے سندھ گورنمنٹ کا رینجرز کو جاتا ہے. تو ہر صبح ڈرتا رہا کہ پیراملٹری آئے گی، اور تو وہ اس کے ریسورسز بھی کھائے گی، اور جو پولیسنگ کے ڈپارٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک مزید بوجھ بڑھ جائے گا. بوجھ اس طریقے سے بڑھے گا کہ لوگ پولیس کو ناکام تصور کریں گے اپنی پرائز کی انجام دہی کے اندر. چلیں یہ تو کانسٹیبلری کی بات ہو، جو اور لیویز کو ختم کرنے کی بات ہو، یہ تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے تو اور بھی بہت سارے جو ہیں اقدامات کیے جا رہے ہیں. نیشنل سائبر سیکیورٹی اتھارٹی این سی اے کا قیام بھی جو ہے وہ پیش نظر ہے، اور وہ نیشنل سائبر سیکیورٹی کے انڈر ہی اس کے اندر وہ آئے گا. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لگتا ہے کہ بڑی تیزی سے جو چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں پاکستان میں. اور اب ہم اور کوہیرنس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے، جو پولیس کے میں ظاہر ہے کہ اپنے نام تو نہیں بتائیں گے، ابھی سرونگ بھی ہیں، ریٹائرڈ بھی، وہ سمجھتے یہ ہے کہ یہ جو انٹرنل سیکیورٹی کا جو ادارہ ہے وہ ایک بڑے سپیریئر ہمارے سیکیورٹی ادارے کے انڈر آ جائے گا. وہی اس کو دیکھیں گے، وہی ریگولیٹ کریں گے، وہی ریفارمز لائیں گے. اور یہاں تک بھی خوف پایا جاتا ہے کہ گریجولی ان کا اختیار بڑھتے بڑھتے ٹرانسفر پوسٹنگ تک نہ آ جائے، تو یہ پھر ایک بڑا سویلین جو ایڈ ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ان کے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہوگا آنے والے دنوں کے اندر. یہ کتنے درست ہیں خدشات، یہ بھی اس کو بھی ہمیں تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جس تیزی سے اور چابک دستی سے بلوچستان گورنمنٹ نے جو ہے لیویز کو جذب کیا ہے، وہ ایک حیران کن ہے. جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ رابرٹ سینڈمن نے بنائی تھی لیویز، اور اس کا پرپس یہی تھا کہ جو لوکل پولیسنگ بلوچستان اتنا بڑا علاقہ ہے، وہاں پہ ریگولر پولیسنگ نہیں ہو سکتی، اربن ایریا نہیں ہے، تو ایک کلیکٹیو کمیونٹی پولیسنگ کے آئیڈیا سے ایوالو ہوا تھا، جس کے جو کچھ انگریڈینٹ جو ہیں وہ اربن پولیسنگ کے اس کے اندر اس میں شامل کیے گئے تھے. مشرف صاحب نے بھی ارادہ کیا تھا، شعیب صڈل صاحب اس وقت آئی جی تھے، انہوں نے ختم کیا تھا یہ، لیکن واپس لینا پڑا. پھر جب زرداری صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، تو اسلم رئیس ثانی نے آ کے اس کو
ختم کر دیا تھا۔ اب دلائل جاری ہیں کہ جہاں پہ لیویز ہیں جن علاقوں میں، وہاں پہ جرائم کی شرح کم ہے اور پولیس آئے گی تو وہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ جرائم کی ریشیو بڑھ جائے گی، کیونکہ اس کا بہت سارے ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس میں، ٹرانسفر پوسٹنگ سے لے کے لیویز کی کیپیسٹی اور پولیس کی کیپیسٹی اور پولیس کا ایٹیچیوڈ، یہ کیسے ممکن ہے پنجاب کی پولیس اور پاکستان کی پولیس اور طریقے سے بیہیو کر رہی ہو، اور بلوچستان میں جو بی ایریاز جب اے ایریاز میں کنورٹ ہوئے ان کی پولیس اور طریقے سے اسی طریقے سے بیہیو کر رہی ہو جیسے اے ایریاز کے پولیس کرتی ہے۔ تو اس کے حق میں کہا جا رہا ہے چونکہ گلوبلی یہ ختم ہو گیا اس قسم کا سسٹم، تو ایک بڑا ہارمونائز جو ہے اور ایک سسٹم پولیسنگ کا ہونا چاہیے، اس میں اس طرح کی گنجائش نہیں ہے کہ پیرلل پولیسنگ چل رہی ہو۔ چلیں، بہت اچھا خیال ہے کہ پیرلل پولیسنگ جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے وہ جو ہمارے ریاست کے ذمہ دار ہیں، صوبوں کی معاملات کے ذمہ دار ہیں، وزرائے اعلیٰ اور پولیس اور آئی جی، یہ صاحبان، کہ یہ تو پروسیس جو ہے پیرلل انسٹیٹیوشن کا تو بہت عرصے سے چل رہا ہے، پنجاب میں یہ شروع ہوا اور نارمل پولیسنگ جو ہے ایک بڑا چیلنج بن گیا، اور پولیسنگ تو رہ گیا، لگتا ہے کہ یہ اخلاقی پولیس بن گئی ہے جو طالبان کی پولیسنگ ہوتی ہے کہ سنسار کرو، کوڑے لگاؤ، جو بے پردہ کوئی نہ نظر آئے، اور حجاب جو ہے وہ ایران کی بھی مورل پولیسنگ کی طرح یہ ہماری پولیس جو ہے پنجاب میں اور سندھ میں تو یہی کرتی ہے کہ وہ لوگوں کے منہ سونگھتی ہے، نکاح نامے چیک کرتی ہے اور پیسے بٹورتی ہے، اور غریب آدمی موٹر سائیکل سوار کو اس کے اس سے پیسے جو ہے وہ ایکسٹورشن کرتی ہے۔ یہ سارا ایک پورا ایک کلچر اور رویہ ہے، اور جو بڑے چیلنجز ہیں پولیس کی وہ تو نہیں ہوئے، اور اس کے بعد اس کے مقابلے میں بجائے کہ اس کے سسٹم کو ٹھیک کیا جائے، بجائے کہ اس کو کرپشن سے پاک کیا جائے، بجائے اس کی کیپیسٹی کو انہینس کیا جائے، ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ وہ ایک پیلر، کبھی ڈولفن اور کبھی اس طرح کی، کبھی الیٹ پولیسنگ کے سٹرکچر جو ہیں وہ اب بناتے چلے جاتے ہیں، اور یہ پیلر انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کھڑے ہوتے جاتے ہیں۔ اگر واقعی آپ ایک پورا ہارمونائز کرنا چاہتے ہیں پورا انٹرنل سیکیورٹی کو، پولیسنگ کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، ابھی ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس میں بھی کس قسم کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں نئے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے۔ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک سینٹرلائز سسٹم جو ہے اس کو کوآرڈینیشن کے لیے تو ضروری ہے، بے شک اس کو تھریٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹیررزم کی تھریٹ کے لیے، پھر وہ آرگنائز کرائم کے لیے تو آلریڈی ایف آئی اے موجود ہے، تو جو نارمل پولیسنگ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، بجائے کہ پیلر انسٹیٹیوشنز بنائے جائیں، اور یہ کہ کچھ نئے سٹرکچر جو پہلے سے اچھا پرفارم کر رہے ہیں، آپ ان کو صرف اس لیے ان کو ختم کر دیں کیونکہ یہ تو دنیا میں رواج ختم ہو گیا ہے، یہ تو نارمل پولیسنگ کی ڈومین کے اندر نہیں آتے، تو وہ یہ جو رویہ ہے ریاست کو اور ریاستی اداروں کو، اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور پیلر انسٹیٹیوشنز کا جو ایک بڑا آسان لگتا ہے کہ بجائے کہ جو چیزیں خراب ہو رہی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے، کیونکہ اس میں انرجی زیادہ لگتی، تو نئے انیشیٹو لے لیے جائیں۔ نئے انیشیٹو کا یہ ہوتا ہے کہ پیرلل پولیسنگ ہوتی ہے، جیسے کے پی کے اندر ہوا، پنجاب کے اندر ہے، بلوچستان میں، تو کہ آپ اس میں پھر بجٹ بھی زیادہ آئے گا، نئی فورس ہے، آپ کو لگتا ہے نئی فورس کی انرجی زیادہ ہوگی، نئے انیشیٹو کی، نئے دفتر کی، وہ ایسا نہیں ہوتا، وہ ریسورسز لیتے ہیں اور وہ پھر آپ کا بجٹری کنسٹرین بڑھتی جاتی ہیں، دباؤ بڑھتا چلا ہوا جاتا ہے، ایک اکنامک بوجھ بھی بڑھتا جاتا ہے، پھر یہ آپس میں ہی یہ ادارے جو ہیں وہ ان کی ٹف شروع ہو جاتی ہے، ان کا جھگڑا شروع ہوتا ہے، اور یہ اختیارات سے، اور میں جب جھگڑا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ یہ بات وہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ یار جی یہ بھی تمہارا وہ بھی تمہارا، اور وہ دونوں جو ادارے ہیں، فورس ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، کام کوئی نہیں کرتا، ایکشن کوئی نہیں لیتا، جب تک کہ کوئی بہت ہی بڑا چیلنج سامنے نہ آ جائے۔ یہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے ہماری بیوروکریسی کا، ریاست کا، سیکیورٹی کے اداروں کا، اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں پہ ریفارمز کی ضرورت ہے، پولیسنگ کے ریفارمز کی ضرورت ہے، باقی جو ایل ای اے کے اندر
ریفارم کی ضرورت ہے، جو کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے، اس کے لیے بڑی سوچ بچار ہونی چاہیے۔ یہ کہیں پہ بیٹھ کے ایک بند کمروں میں فیصلوں سے نہیں، یہ جو ہے اس طرح کے جو انیشیٹوز ہیں، یہ چونکہ عام لوگوں سے تعلق ان کا ہے، تو عام لوگوں کو اس میں انگیج کیا جاتا ہے ان ڈیبیٹس کے اندر، سیاسی جماعتوں کو، اور اس میں پبلک ڈبیٹ ٹریگر کی جاتی ہے، اس کے بعد اس طرح کے انیشیٹو لیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی اقدام نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے رہیں گے کہ یہ جو ہارمونائزیشن کی جو ایفرٹس ہو رہی ہیں، یہ کہاں پہ جا کے کلمینیٹ ہوں گی، کہاں پہ جا کے یہ ان کا کوئی انجام ہمارے سامنے آئے گا۔ فی الحال تو اتنا ہی آپ کے ساتھ ہم نے جو بڑی اہم معلومات اور تجزیہ شیئر کیا، اور اب سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے نہیں کیا۔ کل آئیں گے بڑے ایک اہم موضوع کے ساتھ، یا پھر ایک بہت ہی اہم گیسٹ کے ساتھ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔